بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قبر وہ مکان ہے جس میں انسان مرنے کے بعد ہوتا ہے، چاہے وہ دفن ہوا ہے یا دفن نہیں ہوا، جہاں بھی ہے وہ جو ہے وہ اس کی قبر ہی شمار ہوگا، جس مکان میں بھی وہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی جو ہے وہ منزل ہے۔ آپ دیکھیں بہار الانوار ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ان القبر اول منازل الآخرہ، کہ قبر جو ہے وہ منازل آخرت میں سے جو ہے وہ پہلی منزل ہے۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہوتی ہے یا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے جو ہے وہ ایک گڑھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ اسی طرح جو حدیث جو ہے وہ آگے جاتی ہے۔ اب ناظرین کرام، انسان قبر میں پہنچ چکا، اس کے بعد ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ قبر میں وہ ایسے ہی پڑا رہے گا یا اسے جو ہے وہ کوئی سوال و جواب بھی ہوں گے، کچھ اس سے پوچھا جائے گا یا پوچھا نہیں جائے گا، اور پوچھنے والے جو ہیں وہ کون ہوں گے؟ تو شیخنا الصدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں سوال و جواب جو ہیں وہ برحق ہیں، یعنی سوال و جواب جو ہیں وہ ہوں گے۔ آپ دیکھیں فرماتے ہیں کہ اعتقادنا فی المساءلۃ فی القبر انہا حق، کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ قبر میں سوال و جواب کے متعلق یہ ہے کہ قبر میں سوال و جواب برحق ہیں، یعنی سوال جواب کیے جائیں گے۔ فمن اجاب بالثواب فاز بروح وریحان فی قبرہ، کہتے ہیں کہ جس نے ان سوالوں کے جواب صحیح دیے کامیاب ہو گیا، سوالات کے جواب دینے میں اور صحیح جواب دینے میں، تو اسے کیا ہوگا؟ اس کی قبر میں راحت، خوشی، اطمینان، سکون، اور وہ جو ہے وہ قبر میں جو ہے وہ خوشی پائے گا۔ وَبِجَنَّةِ النَّعِيمِ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں جو ہے وہ نعمتوں والے جنت بھی جو ہے وہ پائے گا۔ اور جس نے جو ہے وہ سوالوں کے جواب صحیح نہ دیے، وہ کامیاب نہ ہوا جوابات دینے میں، تو اس کی قبر میں جو ہے وہ آگ کا نزول ہوگا اور آخرت میں جو ہے وہ اس کے لیے جہنم ہے۔ امام علیہ السلام نے بھی فرمایا، دیکھیں عمالی، من قال صادق علیہ السلام، مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من انکر ثلاثۃ اشیاء، جو تین چیزوں کا انکار کرے، فلیس من شیعتنا، تو وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ اس میں پہلا معراج، دوسرا قبر میں سوال و جواب، اور تیسرا شفاعت۔ جو سوال و جواب کا منکر ہے حضرت، وہ شیعہ نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ سوال و جواب کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں سوال و جواب ہوں گے۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سوالات کیے جائیں گے، کن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، روضۃ الکافی ہے اور 8ویں جلد صفحہ نمبر 42، کہ اے ابن آدم، تیری مدت جو ہے وہ ختم ہو چکی۔ وَقَبَضَ الْمَلَكُ رُوحَكَ، فرشتہ تیری روح گویا قبض کر رہا ہے۔ وَصِرْتَ إِلَىٰ قَبْرِكَ وَحِيدًا، اور تو قبر میں جو ہے وہ تنہا پڑا ہوا ہے۔ فَرَدَّ إِلَيْكَ فِيهِ رُوحَكَ، وہاں تیری روح جو ہے وہ پلٹا دی جائے گی، قبر میں روح جو ہے پلٹا دی جائے گی۔ وَاقْتَحَمَ عَلَيْكَ فِيهِ مَلَكَانِ نَاكِرٌ وَنَكِيرٌ، اور جو ہے دو فرشتے ناکر اور نکیر جو ہے وہ قبر میں پہنچ گئے، کس کے لیے؟ لِمُسَاءَلَتِكَ وَشَدِيدِ امْتِحَانِكَ، آپ سے سوال و جواب کرنے کے لیے دو فرشتے ناکر اور نکیر پہنچ چکے، اور شدید آزمائش کے لیے، شدید امتحان کے لیے جو ہے مشکل امتحان کے لیے فرشتے آ گئے۔ مولا کو فرماتے ہیں، الا وان اول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبد، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں وہ سوال کریں گے وہ یہ کہ تمہارا رب کون ہے۔ رب کے متعلق سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ کس کی تو عبادت کرتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے رب کے بارے میں سوال کیا جائے گا جس کی تو
جو ہے وہ عبادت کرتا رہا۔ پھر مولا کا فرماتے ہیں وَأَن نَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكَ، اور آپ کے نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو آپ کی طرف بھیجا گیا۔ وَأَن دِينِكَ الَّذِي كُنْتَ تَدِينُ بِهِ، اور آپ کے جو ہے وہ دین کے متعلق جو ہے وہ سوال کیا جائے گا جس پہ آپ نے جو ہے وہ ساری زندگی عمل کیا ہے۔ وَأَن كِتَابِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتْلُوهُ، اور آپ کی کتاب کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جائے گا جسے آپ پڑھتے رہیں، جسے آپ سبق لیتے رہیں، جس کی آپ تلاوت کرتے رہیں۔ وَعَنْ إِمَامِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتَوَلَّاهُ، اور آپ کے امام کے بارے میں بھی سوال ہوگا جس کی جو ہے وہ آپ نے اس دنیا میں پیروی کی ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ سوال ہوگا۔ اس کے بعد اور بھی سوال ہوں گے، یعنی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اور جو اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اور مال کے متعلق بھی جو ہے وہ سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، کہاں لگا دیا۔ یہ سوالات بھی جو ہے وہ قبر میں ہوں گے۔ اب ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی بات کہ وہ لوگ کہ جو پیدا ہوئے لیکن وہ بالغ نہیں ہوئے، ابھی تک ان پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوئے تھے، وہ اس دنیا سے چل بچے، چھوٹے چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ یا وہ بندہ جو دیوانہ بیچارہ مجنون، وہ ایسی اس نے زندگی گزاری ہے، پاگل تھا، مر گیا ہے، اس سے بھی قبر میں کیا سوال ہوگا، اور کیا بچوں سے بھی زیادہ سوال ہوگا۔ اور وہ لوگ جن پر کوئی حجت تمام نہیں ہوئی، جنہیں نہیں معلوم ہو سکا پوری زندگی کہ کیا کوئی نبی بھی ہے، کیا نبی نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ خدا جو ہے وہ ہے، اور وہ پھر ایک ہے بھی صحیح اور ایک ہے، اور کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آ کے کہا ہے کہ فلاں ہستیاں جو ہیں وہ جو ہے فلاں ہستی جو ہے وہ میری وصی ہے، اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، کہ یہ آپ کے جو ہے امام ہوں گے۔ اس تک کوئی بات نہیں پہنچی، نہیں پہنچا کہ کوئی قرآن بھی ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی کتاب ہدایت ہے، اس تک کچھ نہیں پہنچا، اسے پتہ نہیں چلا۔ تو یہ بندہ جب مرتا ہے تو کیا اس سے بھی جو ہے وہ سوال ہوگا۔ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، آپ دیکھیں الفروع من الکافی، تیسری جلد صفحہ نمبر 132، قال ابو عبداللہ علیہ السلام، مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا يسأل في القبر الا من محد الایمان محدا، مولا کا فرماتے ہیں کہ صرف مومن سے سوال ہوگا، او مہد الکفر مہدا، اور جو کافر ہے اس سے جو ہے وہ سوال ہوگا، والآخرون یلہون عنہم، اور جو بقیہ لوگ ہیں نا ان سے سوال نہیں ہوگا۔ جس تک کوئی بات پہنچی نہیں ہے ابھی تک، اس پر حجت تمام نہیں ہوئی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی دین بھی ہے بھائی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کوئی اللہ ہے، کوئی نبی آئے ہیں، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اسے پہ سوال کیا ہوگا۔ مولا کیا فرماتے ہیں والآخرون یلہون عنہ، اور جو باقیہ جو لوگ ہیں ان سے جو قبر میں، قبر کی بات ہو رہی ہے، ہم صرف قبر پر بات کر رہے ہیں، جتنے ہمارے سننے والے لوگ ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں، ہماری جو گفتگو ہے وہ ساری قبر کے اوپر ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا اس پہ ہم گفتگو نہیں کر رہے۔ تو قبر میں جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ سوال و جواب نہیں ہوں گے، صرف جو مومن جو ایمان لے کے آ گیا، جس سے خبر پتہ چلی ایمان لے کے آ گیا تو وہ اس سے جو ہے سوال جواب ہوگا، اور جو کافر جس تک بات پہنچی ہے انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں نہیں مانتا، میں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دوں اور اسلام پہ عمل کروں، یا میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر جو ہے وہ آ جاؤں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ائمہ اہل بیت کو مان لوں، ہمارے باپ دادا تو انہیں مانتے رہے، تو میں اب ولایت اہل بیت کو مانوں۔ یہ لوگ جو ہوں گے نا ان سے جو ہے وہ سوال جواب ہوں گے۔ عام ناظرین کرام، یہ بات طے ہو گئی کہ فرشتے آئیں گے، سوال و جواب ہوں گے، اور ہوں گے بھی مومن اور کافر سے، دوسرے لوگوں سے سوال و جواب نہیں ہوں۔ اس سے آگے بات یہ کہ یہ جو سوال کرنے والے فرشتے ہیں یہ جو مومن کی قبر میں آئیں گے وہی کافر کی قبر میں آئیں گے، یا جو کافر کی قبر میں دو فرشتے آئیں گے وہی مومن کی قبر میں آئیں گے، ان کے نام کیا ہوں گے؟ تو شیخ مفید علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ جو فرشتے کافر کی قبر میں آئیں گے وہ ناکر و نکیر ہیں، اور جو مومن کی قبر میں آئیں گے وہ مبشر اور بشیر۔ دیکھیں تصحیح اعتقادات الامامیہ، شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔
فرماتے ہیں کہ اِنَّ اسْمَيِ الْمَلَكَيْنِ اللَّذَيْنِ يَنزِلَانِ عَلَى الْكَافِرِ نَاكِرٌ وَنَكِيرٌ، کہ وہ فرشتے، وہ ملک، دو عدد، وہ فرشتے دو جو کافر کی قبر میں آئیں گے، ان کا نام ہے ناکر اور نکیر۔ وَإِسْمَيِ الْمَلَكَيْنِ اللَّذَيْنِ يَنزِلَانِ عَلَى الْمُؤْمِنِ مُبَشِّرٌ وَبَشِيرٌ، اور وہ فرشتے جو مومن کی قبر میں آئیں گے ان کا نام مبشر اور بشیر ہے۔ اب ناظرین کرام، قبر میں جو ہے وہ عذاب قبر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام سے جو ہے وہ جناب ابو بصیر نے پوچھا کہ مولا کا کوئی عذاب قبر سے جو ہے وہ بچ بھی پائے گا؟ تو مولا نے فرمایا بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ بچ پائیں گے۔ آپ دیکھیں الفروع من الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 132، ایفلت من ضغطۃ القبر احد، کہ مولا آقا بیان کیجئے کہ کیا کوئی جو ہے وہ عذاب قبر سے، جسے افشار قبر بھی کہتے ہیں، کوئی عذاب قبر سے جو ہے وہ بچ بھی پائے گا؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ مولا آقا نے کیا فرمایا؟ نعوذ باللہ منہا ما اقل من یفلت من ضغطۃ القبر، فرمایا کہ بہت کم جو ہے وہ عذاب قبر سے جو ہے وہ بچیں گے۔ اچھا، یہ جو عذاب قبر ہے اس سے جو بہت تھوڑے لوگ جو ہے بچیں گے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں ہوتا ہے عذاب قبر؟ تو ناظرین کرام، مختلف احادیث میں مختلف وجوہات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، کچھ میں آپ کے سامنے جو ہے بیان کر دیتا ہوں۔ بڑی وجہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول کی جو ہے وہ ولایت کو قبول نہ کرنا، یہ مین وجہ ہے عذاب قبر کی۔ اور اس کے بعد جو بندہ گھر والوں سے جو ہے وہ بد اخلاقی کرتا ہے، اس بندے کو بھی عذاب قبر ہوگا۔ جو نجاست و طہارت کا خیال نہیں رکھتا اسے بھی ہوگا۔ جو غیبت و چغلخوری کرتا ہے اسے بھی جو ہے وہ ہوگا، اور جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، یہ ساری جو ہے وجوہات جو ہے وہ حدیث میں بیان ہوئی ہیں کہ ان سے جو ہے وہ کیا ہوگا؟ عذاب قبر ہوگا۔ تو ناظرین کرام نے جانا کہ قبر کیا ہے، اور قبر میں سوال جواب کیا ہوں گے، کن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بعد کون پوچھے گا، ان فرشتوں کے نام کیا ہیں، جو مومن کی قبر میں آئیں گے ان فرشتوں کے نام کیا ہیں، جو کافر کی قبر میں آئیں گے ان کے نام کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانا کہ جو بچے اس دنیا سے چل جاتے ہیں، جو مجنون اس دنیا سے چل جاتے ہیں، یہ جن پر کوئی حجت تمام نہیں ہوئی، ان سے کیا قبر میں جو سوال جواب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ عذاب قبر کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ناظرین کرام، عقائد پر ہماری گفتگو جاری ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔